اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ لڑائی کے 5ویں روز اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی ہے اور دوسری طرف فلسطینی جنگجوؤں نے بھی اسرائیل پر راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ فضائی اور زمینی فورسز نے جمعہ کو ہونے والے حملوں میں حصہ لیا، تاہم ابھی تک وہ غزہ میں گھسے نہیں ہیں۔ غزہ سے بھیجی جانے والی ایک ویڈیو میں اسرائیلی آرٹلری، مسلح کشتیوں اور فضائی بمباری کی وجہ سے غزہ کے اوپر روشن آسمان دیکھا جا سکتا ہے۔ ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جوناتھن نے روئٹرز کو بتایا کہ غزہ کی پٹی پر حملہ میں 160 جہاز، ٹینک اور آرٹلری حصہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے تو دوسری طرف اس وقت خود اسرائیل کے اندر بھی پرتشدد واقعات پھوٹ پڑے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتا چلوں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو چوائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ آئے بڑھتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں۔ جب اسرائیل نے بدھ کی رات کو غزہ پر فضائی حملے شروع کیے تو حریف یہودی اور اسرائیل میں بسنے والے عرب باشندوں نے ملک کے مختلف شہروں میں کاروباروں اور لوگوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اسرائیل کی اندرونی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلیوں کی طرف سے ملک میں بسنے والے عرب شہریوں اور عربیوں کو اور عربوں کی طرف سے اسرائیلیوں پر تشدد کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ملک میں جاری صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں نے ملک میں جاری ان پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق غزہ میں جاری لڑائی کے دوران اسرائیل کے اندر بھی پرتشدد ہنگامے اور واقعات پھوٹ پڑے ہیں، جن میں عرب اور اسرائیلی شہریوں کو بےدردی سے مارا پیٹا گیا ہے اور پولیس تھانوں پر حملے بھی ہوئے ہیں۔ پیر سے اب تک اسرائیل کے اندر 7 افراد مارے گئے ہیں اور تشدد کو روکنے کے لیے 1000 پولیس کی نفری طلب کر لی گئی ہے۔ پولیس کے ترجمان مائیکی روزن فیلڈ نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں جس قسم کا نسلی تشدد دیکھنے میں آیا ہے، یہ کئی دہائیوں سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس طاقت کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ شہروں میں جہاں انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کے اسرائیل کی سیکورٹی فورسز اور اسرائیل میں بسنے والے عربوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں، فوج بھی تعینات کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے زیر دفاع بینی گینٹس نے شہر میں جاری بدامنی کی روک تھام کے لیے سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ 400 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ جمعرات کو اسرائیل کے پرتشدد واقعات کی وجہ سے یروشلم، حیفا، تمارا اور لد میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ عقا کے مقام پر اسرائیل کے چند عرب شہریوں نے 31 سال سے زائد عمر کے یہودی کو تشدد کا نشانہ بنایا، جو ابھی گلیلی میڈیکل سینٹر میں انتہائی تشویشناک حالت میں ہے۔ پولیس کے مطابق ان عرب شہریوں نے ہاتھ میں ڈنڈے اور لوہے کے راڈ تھام رکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لد اور رقام میں جن لوگوں نے تشدد کیا ہے وہ اسرائیلی عربوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ یہودیوں کے نمائندہ ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔